میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی خاص قاری ہے کہ جس کے ذریعے سے قطر کی حکومت نے فیفا کی اوپننگ میں قرآن کی تلاوت کروائی تھی۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ ہالی ووڈ سپر سٹار یعنی مورگن فریمین کے جس کو قطر حکومت کی طرف سے اوپننگ سیریمنی میں انوائٹ کیا گیا تھا، ان کی بہت ساری ویڈیوز اب اس بچے کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں۔ علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از می رباب کامران اینڈ یو آر واچنگ رباب ریئیکٹ۔ سو گائز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پاورفل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میں ڈھونڈ کے میں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو تو میں نے ضرور دیکھنی ہے اور ضرور اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، جو پوری دنیا میں 2022 میں دھوم مچائی ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں سب سے بڑا، ہمارا دنیا کا سب سے بڑا جو شو ہے فیفا ورلڈ کپ، سوری فار دس۔ سو گائز اس کی بات کر رہی ہوں، اس میں ایک لڑکے نے، اس کی وائس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ سو ایز اے مسلم میں تو آف کورس میرا تو اس نے دل جیت لیا، بٹ مجھے تب اچھا لگا، تب خوشی ہوئی جب اس نے پوری دنیا میں اتنا نام کمایا اور اتنی عزت کمائی۔ سو گائز آج دیکھتے ہیں اس لڑکی کی ریئل ہسٹری کیا ہے۔ سو گائز آپ کو ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا میں کس لڑکی کی بات کر رہی ہوں۔ سو پلیز میرے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ سو گائز 1 2 3 گو۔ دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ہر طرف صرف اور صرف قطر اور قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی ہی چرچا ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ فیفا ورلڈ کپ پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں تو اس بچے کو ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے لگاتار سوشل میڈیا کے تھرو بار بار یہ بچہ آپ کی موبائل اسکرین پر آ ہی جاتا ہوگا۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی خاص قاری ہے کہ جس کے ذریعے سے قطر کی حکومت نے فیفا کی اوپننگ میں قرآن کی تلاوت کروائی تھی۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ ہالی ووڈ سپر سٹار یعنی مورگن فریمین کے جس کو قطر حکومت کی طرف سے اوپننگ سیریمنی میں انوائٹ کیا گیا تھا، ان کی بہت ساری ویڈیوز اب اس بچے کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں کلیئرلی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مورگن فریمین کی طرف سے اس خاص قاری سے کچھ سوالات کیے گئے، جس کے جواب میں سب سے پہلے تو اس قاری نے بڑی ہی خوبصورت آواز میں قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد اسی آیت کے ایکسپلینیشن سے اس کا جواب دیا۔ ان دونوں کے بیچ کا یہ ڈسکشن بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ڈسکشن کو پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر ان ساری وائرل ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں سوال یہی ہے کہ آخر یہ بچہ ہے کون، اور اس کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی باڈی کا آدھا پارٹ موجود ہی نہیں ہے، اور اس بچے میں ایسی کون سی قابلیت موجود ہے اور ایسی کون سی خاصیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے قطر حکومت کی طرف سے فیفا جیسے بڑے ایونٹ کی اوپننگ کی ذمہ داری اس بچے کو دی گئی تھی، اور اس بچے سے ہی قرآن کی نہ صرف تلاوت کروائی گئی تھی بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بھی کروایا گیا تھا۔ تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس خاص انسان کا نام ہے غانم المفتاح۔ یہ قطر ہی کے رہنے والے ہیں، اور ان کا جنم قطر ہی میں 5 مئی سن 2002 میں ہوا تھا، یعنی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 20 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ ان کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بچپن سے ہی ایک ایسی خطرناک بیماری کا شکار تھے کہ جس بیماری میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ ایسی کنڈیشن میں ایک انسان کا سروائیو کرنا بالکل ناممکن بات ہے۔ مگر دوستو وہ کہاوت ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو بھلا کون چکھے، اور یہی بالکل غانم کے کیس میں ہوا۔ غانم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی، اور اپنے حوصلے اور اپنی ہمت کے بلبوتے پر وہ نہ صرف اس بیماری سے لڑائی کرتا رہا بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے میں کامیاب رہا، اور غانم کی اس جیت نے نہ صرف پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا بلکہ ان کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بھی جگا دی کہ جو لوگ غانم جیسی بیماریوں کا ہی شکار ہیں۔ شروع میں جب غانم کے ماں باپ نے اس کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کرانا چاہا تھا تو زیادہ تر اسکولوں نے تو اس کو لینے سے ہی منع کر دیا تھا، اور آخر میں جس اسکول میں غانم ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو بھی گیا تھا تو وہاں پر زیادہ تر بچے غانم کے اپائج ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ کھیلنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ غانم آج بھی
اپنی سکسیس اور اپنی کامیابیوں کی سب سے بڑی وجہ اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے، کیونکہ غانم کے مطابق اس کے ماں باپ نے اس کے اپاہج ہونے کے باوجود بھی اس کی پازیٹیو طریقے سے پرورش کی۔ ایسے ماحول میں کہ جب دنیا والے اس کو دیکھ کر الگ ہٹ جاتے تھے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسے ماحول میں بھی اس کے ماں باپ نے بڑی ہی اچھی طریقے سے نہ صرف اس کی پرورش کی بلکہ اس کی ہر خواہش پوری کی۔ فی الحال غانم کا علاج تو آج بھی چلتا رہتا ہے، مگر ہاں اب وہ ایک عام انسان جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر سوال تو اب بھی یہی ہے کہ آخر یہ اتنے زیادہ مشہور کیسے ہو گئے اور قطر کے لوگ ان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کا جواب آپ لوگوں کو صحیح طور پر ان کے انسٹاگرام اور یوٹیوب اکاؤنٹ کو دیکھ کر مل سکتا ہے، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ غانم بھلے ہی اپنی آدھی باڈی نہ رکھتے ہوں، ان کے صرف ہاتھ ہی موجود ہوں اور پیر موجود نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید ہم میں سے کوئی انسان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت یہ قطر کے سب سے کم عمر کے ایک بڑے بزنس مین ہیں، اور یقیناً یہ ایک حیرانی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ورک آؤٹ ایکٹیویٹیز میں سے بھی شاید ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی کہ جو غانم نہ کر سکیں۔ سوئمنگ یہ بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، پہاڑوں پر یہ چڑھ جاتے ہیں، کار ڈرائیو یہ کر لیتے ہیں، رننگ یہ کر لیتے ہیں، فٹ بال یہ کھیل لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی ویڈیوز باقاعدہ آپ لوگوں کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر مل بھی جائیں گی۔ بات کریں اگر بزنس کے بارے میں تو غانم نے آئس کریم کی ایک بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، ایک ایسی کمپنی کہ جس کی 6 سے زیادہ برانچز کھل چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 60 سے 70 لوگ نوکری کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، غانم کا اب یہ سپنا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھائے گا اور اپنی اس کمپنی کو گلف کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلائے گا۔ غانم نے اپنی فیملی کی مدد سے الغانم فاؤنڈیشن نام کی ایک ایسی تنظیم یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد بھی رکھی ہے کہ جس آرگنائزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپاہج لوگوں کو ویل چیئر مہیا کرائے، یعنی دنیا میں جتنے بھی اپاہج لوگ ہیں کہ جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو فری میں ویل چیئر پرووائڈ کرانا اس آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آپ لوگ غانم کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باڈی کے نیچے کا آدھا پارٹ نہ ہونے کے باوجود بھی غانم کا جو فیوریٹ کھیل ہے وہ دراصل فٹ بال ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہاتھوں میں دستانے پہن کر ہاتھوں کی مدد سے ہی فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ غوطہ خوری میں بھی غانم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ غانم سمندر کی گہرائی میں لگ بھگ 200 میٹر تک غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سن 2017 میں غانم نے مکہ جا کر بغیر چیئر کے یعنی ہاتھوں کے بل عمرہ بھی کیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ غانم گلف کی جو سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ہے کہ جس کو جبل شمس کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر بھی چڑھ چکا ہے، اور اب غانم کا یہ سپنا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ کر دکھائے گا۔ دوستو، آج غانم کے انسٹاگرام پر لگ بھگ 3.6 ملین کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ان کی ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے غانم نہ صرف قطر بلکہ پوری ہی دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن چکے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب غانم جیسا انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آخر ہم کیوں نہیں کر پائیں گے، اور اسی وجہ سے ہی قطر حکومت نے بھی غانم المفتاح کو دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹ ایونٹ کی اوپننگ سیریمنی میں حصہ دیا اور پوری دنیا کو ایک بڑا میسج دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔